اب بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے، یروشلم، ایلیا، جو تینوں ابراہیمک ریلیجن جو ہے، آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ، ان کے لیے ایک کامن حرم کی جگہ ہے، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں، تینوں کے لیے وہ حرم ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت آلموسٹ 500 سال ہو چکے ہوئے تھے ہیکل سلیمانی کو گرے ہوئے، کیونکہ 70 AD کے اندر 70 عیسوی میں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے ٹائٹس جو رومن ایک جنرل تھا، اس نے حملہ کیا تھا یروشلم کے اوپر، اور اس وقت تو ظاہر ہے وہ بت پرست جنرل تھا، اور انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا، کوئی 1.25 لاکھ کے قریب یہودی قتل ہوئے، اتنوں کوئی وہ قید کر کے لے گیا اور ہیکل سلیمانی برباد کر دیا۔ اس کی صرف ایک دیوار بچی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریا، اور جس کے سامنے یہودی جو ہے وہ اس طرح کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دیوار وہ باقیات ہے ہیکل سلیمانی کی۔ اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے ان کا رہا، پھر ڈائسپورا شروع ہو گیا، ان کا انتشار پوری دنیا میں پھیل گئے، ظاہر ہے وہاں سے تو وہ نکال دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہودیوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوا۔ آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت سے جب اسلام نے عروج پکڑا اور سیدنا عمر کے دور میں یروشلم فتح ہوا ایک پیس ٹریٹی کے تھرو، اس وقت یروشلم پہ حکومت تھی کرسچنز کی۔ جب ہیکل سلیمانی توڑا گیا اس وقت حکومت تھی رومن امپائر کی، جو کہ بت پرست تھے، لیکن وہ بیچ میں ایک ان کا ایمپرر آیا کانسٹنٹائن II، جس کے نام کے اوپر قسطنطنیہ شہر ہے، اس نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی۔ یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 200-250 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری جو رومن امپائر ہے وہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت بادشاہ کا دین ہی رعایا کا دین ہوتا تھا۔ اب کرسچنز نے یہ شرط لگائی سیدنا عمر کو کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ سٹی بغیر جنگ کے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہودیوں کو آپ نے یہاں نہیں آنے دینا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کرسچن یہ سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا خدا سمجھتے ہیں، اس کے قاتل یہودی ہیں، کیونکہ انہوں نے صلیب چڑھوایا تھا رومنس کے ذریعے جیزس کرائسٹ کو، اور یہودی جو ہے وہ جیزس کرائسٹ کو نعوذ باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اتنے بڑے لیول کی دشمنی دنیا میں کسی بھی دو مذاہب کے درمیان نہیں ہے جو جیوز اور کرسچنز میں۔ یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا، یہ آج صورتحال کیوں بدلی ہے میں بعد میں بتاتا ہوں۔ زمین و آسمان کا فرق کہ ایک مذہب کے ماننے والے اسے خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور خدا کہہ رہے ہیں، پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ خدا کہتے ہیں اور کیتھولک خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل میں خطا ہے یا آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان دونوں کا تو آپس میں ملاپ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کرسچنز نے کہا کہ جیوز یہاں نہیں گھسیں گے، یہ ہمارے جیزس کرائسٹ کے قاتل ہیں۔ تو یہ بات تو ان کی نہیں مانی گئی، البتہ ایک بات سیدنا عمر نے مان لی کہ ٹھیک ہے ہم انہیں یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے، صرف وزٹ کریں، انٹرنیشنل سٹی سے ڈکلیئر کر دیں گے، کرسچنز بھی آئیں، جیوز بھی آئیں، مسلمان اوورال اسے دیکھیں گے، لیکن چونکہ یہ تینوں مذاہب کے لیے ایک ریسپیکٹیبل جگہ ہے، لہٰذا تینوں مذاہب کے ماننے والے لوگ زیارت کے لیے اپنے حرم میں آ سکتے ہیں۔ اور پھر اس وقت سے لے کر 20ویں صدی کے آغاز تک، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک، یروشلم، بیت المقدس یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے۔ بیچ میں ایک دفعہ صلیبیوں نے لیا تھا، اور وہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لے لیا، بس وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، اوورال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور بالکل معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے۔ لیکن جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونی شروع ہوئی، اس وقت یورپ نے کافی، یعنی گریٹ برٹن نے اس وقت زور لگایا، دنیا کی سپر پاور تو وہی تھے اس وقت،
انہوں نے زور لگایا سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ تعالیٰ کو، جو آخری باقیات تھے، جو ٹرکی والوں نے ان کے اوپر ڈرامہ بھی بنایا ہے. تو خیر انہوں نے تو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے اسے پتہ نہیں کیا کتنا بڑا بزرگ بنا کے پیش کیا ہے. اتنی بھی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال مسلمانوں کے مفادات کے پوائنٹ آف ویو سے اس بندے کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دوسرے طریقے سے نپٹیں گے. وہ پھر اللہ کی طرف سے ہی کوئی حالات ایسے بنے، ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی اور اس میں جرمنی کا ساتھ دیا سلطنت عثمانیہ نے، اور یہ پارٹی جو ہے وہ جنگ ہار گئی. فاتحین دوسری طرف تھے، گریٹ برٹن اور ان کے الائز سارے. تو انہوں نے جنگ کے دوران ہی فتح پانے کے لیے عربیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تمہیں ہم اجمیوں کی غلامی سے آزاد دیں گے اور یہ علیحدہ سے ایک حکومت تمہاری قائم کریں گے. دوسری طرف انہوں نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ تمہیں ہم بیت المقدس میں آنے کی اجازت دے دیں گے. خیر دونوں کے ساتھ ہی وعدہ خلافی کی. بہرحال یہودی اسٹرانگ تھے چونکہ فائنینشلی انہوں نے پھر زور لگایا. تو 1917-18 کے اندر بالفورڈ ڈکلیریشن ہوگی. بالفورڈ ایک شخص تھا جو ان کی طرف سے نمائندہ بن کے گیا اور ایک ٹریٹی سائن ہو گیا جس میں یہودیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہے نا وہ یروشلم آ کے آباد ہو سکتے ہیں. اس وقت تک آپ سمجھ لیں آلموسٹ 90% کے قریب مسلمان ہی وہاں رہتے تھے اور اتنے % علاقہ مسلمانوں کے پاس ہی تھا، وہ فلسطین کی وہ ریاست. بس پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا. کرتے کرتے جب پوری دنیا سے یہودی آ گئے، اس وقت آلموسٹ آپ سمجھ لیں 90 لاکھ 1 کروڑ کے قریب ہیں، 10 ملین کے قریب یہودی اسرائیل کے اندر. یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے لیے ایک مذہبی مقام تھا. یہاں پہ بھی اگر ویزا کھل جائے تو سارے مکہ مدینہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے. تو یہی ان کے لیے وہ سارا معاملہ تھا. وہ آگے اور وہاں پہ انہوں نے ظاہر ہے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے زمینیں خریدنی تھی، اور جب انہوں نے زمینیں خریدنی تھی تو جن کے پاس آلریڈی وہاں پہ پلاٹ تھے انہوں نے ہی بیچنے تھے ظاہر ہے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس تھا، یہ کچھ سازش نہیں ہو گئی تھی. ظاہر ہے جب وہ یہ سب کچھ ڈکلیئر ہو گیا، جب ہم محکوم ہو گئے اور ان کا غلبہ ہو گیا ہمارے اوپر اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے منوائے، تو یہی کچھ ہی ہونا تھا. 1948 کے اندر پھر اسرائیل کی سرحدیں کتنی وسیع ہوئیں. پھر اصل جو جھٹکا مسلمانوں کو لگا وہ 1967 میں جو 6 دن کی جنگ ہوئی تھی عرب ورسز اسرائیل، جس میں اکیلے اسرائیل نے سارے عرب ملکوں کو شکست دی. اس کے بعد پھر اس نے اپنی دھاک بٹھا لی، ایسی بٹھائی کہ آج تھوڑا سا علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے. کچھ علاقے تو وہ ٹوٹی پوٹی فارم میں بالکل سینٹر میں اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس ہے، اور ایک کارنر پہ یہ غزہ کی پٹی ہے جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی ہے، ایک طرف ایجپٹ ہے، اور باقی جو 2 بڑی والی سائڈ ہے جو لینتھ والی وہ ساری اسرائیلی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ باڑ لگائی ہوئی ہے. کسی کو وہاں سے یہاں آنے کی اجازت نہیں. اور جو مسلمان باقی رشتہ دار ہیں وہ دوسری طرف آباد ہیں، وہ اس باڑ کو کراس بھی نہیں کر سکتے، پھر بیچ میں اسرائیل ہے، لہٰذا ان کی آپس میں وہ اس طریقے سے جدائیاں ہوگی، اور یہ سارے معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں. اور اس میں عرب ملک ظاہر ہے کہ دنیا پرست ہیں تو نہیں مقابلہ کر سکے. اور آج تو اسرائیل خیر آپ سمجھ لیں انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بھی ہے. دنیا میں جو 7 نیوکلیئر پاورز ہیں ان میں سے ایک ہے وہ 8 بلکہ کہہ لیں، انڈیا پاکستان کو ملا کے 7 اور 5 جو ویٹو کرنے والے ممبرانز ہیں، اور 8واں اسرائیل ہے. F-16 بھی ان کے پاس موجود ہیں. وہ F-16 جو انڈیا کے پاس نہیں ہے لیکن اسرائیل کے پاس ہیں، اب وہ اس کے ذریعے انہوں نے بمباری کا سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو ہم تو صرف اپنے بڑوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ جو اپنی ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اب وہ کیا کرنا ہے وہ ہم نے نہیں ان کو بتانا، ان کو ہم سے بہتر پتہ ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے. ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں جو یہ اس طرح کی تکالیف ہیں ان میں کوئی آسانی کی راہ ان کے لیے نکال دے، اور ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے. بس یہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ہم نے کوئی دنگا و فساد تو کھڑا نہیں کرنا، صرف اپنے بڑوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں
بیت المقدس کے حوالے سے ہم بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، اور اکثر آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے وہ۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے، ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے، کیونکہ ابراہیمی قبلہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو شہر بکہ میں ہے۔ یہ مکہ کی دو پروننسیشن ہے، مکہ اور بکہ، میم سے بھی اور با سے بھی۔ جس طرح آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں بامبے بھی بولا جاتا ہے، ممبئی بھی بولا جاتا ہے، با اور میم، یہاں پہ بھی بکہ اور مکہ۔ تو قرآن پاک نے بالکل واضح بتایا کہ پہلا گھر جو بنایا گیا نا وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، تو شروع کا قبلہ ہے۔ اور ظاہر ہے پہلا گھر کب بنا؟ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے۔ وہ بعد میں پھر اس کی بنیادیں جب گم ہو گئیں تو سورۃ الحج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بنیادیں ظاہر کی، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب تھے اس وقت نہ جیوز تھے نہ کرسچنز تھے، یہ تو بعد میں ان کی اولاد میں ڈویژن ہوئی ہے نا ساری۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا ہوا؟ خانہ کعبہ۔ تو ہمارا قبلہ اول کیا ہوا؟ خانہ کعبہ شریف۔ اچھا، ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے جو اس سے سپورٹیو ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی عبادت کی جگہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف جو خانہ کعبہ شریف ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد، تو انہوں نے فرمایا کہ مسجد اقصی، مسجد ایلیا، بیت المقدس۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے، 40 سال بعد یہ بیت المقدس بنائی گئی۔ لیکن قبلہ یہ بنی اسرائیل کے لیے بنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ اسی وجہ سے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 17 مہینے تک جب مدینہ شریف گئے ہیں تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تاکہ جو وہاں پہ یہودی آباد تھے وہ اس اعتبار سے کوئی مسلمانوں کو ٹریٹ نہ کریں کہ یہ کوئی الگ سے مذہب ہے، یہ بتانے کے لیے بھی ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ایک کامن ٹرم کے طور پر۔ لیکن نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ ڈیسیژن جو ہے وہ ریورس کیا جائے بیت اللہ شریف کی طرف۔ اور پھر سورہ البقرہ میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کا بار بار چہرہ اقدس جو ہے آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ان قریب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی خواہش ہے۔ اور پھر ساتھ ہی حکم آیا کہ اپنے رخ کو آپ پھیر لیں۔ وہ مسجد قبلتین آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے۔ اب مدینہ شریف کی لوکیشن ایک ایسی لوکیشن ہے کہ بالکل 180 ڈگری ہے بیت المقدس اور بیت اللہ شریف۔ تو نماز کے دوران حکم آیا اور یہ قبلہ چینج ہوا۔ مسجد قبلتین میں باقاعدہ بیت المقدس کی طرف بھی ایک محراب انہوں نے اوپر والے پورشن میں بنائی ہوئی ہے نشانی کے طور پہ، اور آج تو ظاہر ہے وہ قبلہ رخ ہے۔ تو یہ حکم نازل ہوا اور واپس دینی قبلہ ہمارا نماز کا وہ ابراہیمی قبلہ بن گیا۔ اور اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ اہل کتاب کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ مل جائے، کیونکہ اہل کتاب جو تھے جیوز وہ آپس میں جب ملتے تھے تو وہ چیما گوئیاں کرتے تھے کہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، اس کا مطلب ہے یہ ابراہیمی نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام کیوں کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے تھا کہ آپ نے کامن ٹرم پہ رہنا ہے۔ اچھا، جب وہ قبلہ چینج ہوا ابراہیمی ہو گیا تو پھر انہیں بہانا کیا کہ دیکھو اس نے تو قبلہ ہی بدل لیا اپنا۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کس نے بدل دیا، آٹا گندیا ہلدی کیوں ہے۔ یعنی یہ وسوسے شیطان کے اتنے برے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بھی ایک خاص حد تک ایڈریس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فرمایا کہ ابھی بھی لوگ بولیں گے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اب چھوڑ دو اس کو۔ اب کیا کریں؟ ایک طرف اگر ابراہیمی قبلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارا قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور اگر ان کے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا ابراہیمی ہوتا تو اس طرف کرتا۔ اب درمیان میں نیا قبلہ تو نہیں کو بنایا جا سکتا تھا۔ بہرحال وہ ایک اعتراض کا تو جواب دے دیا گیا، دوسرے کو کہا کہ بھائی ویل لیفٹ کرو، چھوڑو، دفع کرو، ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا۔ اور وہ پھر
ہمارا قبلہ آخر بن گیا. لہذا بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ اول ہے, بیت المقدس ہمارا قبلہ اوسط ہے, درمیان والا قبلہ 17 مہینے کے لیے, اور ہمارا قبلہ آخر کون سا ہے؟ بیت اللہ شریف. اول و آخر بیت اللہ شریف ہی ہے, اور یہ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے یہ تھا. لیکن حرم آج بھی ہے, وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا, مساجد کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو آپ کسی بھی دینی سفر پہ جا سکتے ہیں, وہ تو بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے کہ مسجدیں 3 ہی ہیں حرم, جن کی طرف آپ اونٹوں کے کجاوے کسیں گے یا سواری کے لیے سوار ہو کر آپ وہاں جائیں گے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کہ وہاں پہ زیادہ ثواب ملتا ہے. وہ ہے بیت اللہ شریف, بیت المقدس اور مسجد نبوی شریف. یہ 3 مسلمانوں کے حرم ہیں. اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ حرم ہے, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت پریکٹیکلی اگر آپ ایریل ویو دیکھیں نا اس کا, اس پہاڑی کا جس کے اوپر یہ پورا ایک حرم والا پورشن ہے, اسے یہودی بھی حرم ہی کہتے ہیں, تو سپوز وہ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے. اگر یہ والی سائڈ جو ہے نا, آپ اسے مسجد اقصی تصور کر لیں کہ یہاں پہ مسجد اقصی ہے جو کہ بیت اللہ شریف کے رخ بنی ہوئی ہے, تو اس کی اس والی دیوار کے سائڈ کے اوپر وہ دیواریں گیری آتی ہے, ویلنگ وال, جو ایک ہی دیوار بچی ہوئی ہے جو ہیکل سلیمانی توڑ دیا تھا ٹائٹس نے. اور بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ کے اوپر وہ ڈوم آف دا راک ہے, گولڈن ڈوم, جہاں سے نبی علیہ السلام جس چٹان سے معراج پہ تشریف لے گئے تھے, جسے اکثر لوگ مسجد اقصی سمجھتے ہیں, گولڈن ڈوم کو. مسجد اقصی نہیں, مسجد اقصی کا گنبد جو ہے وہ گرین کلر کا ہے اور تھوڑا چھوٹا ہے. انشاءاللہ تصویر میں اٹیچ کر دوں گا بعد میں ویڈیوز میں بھی, کہ وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مسجد اقصی کون سی ہے, ویلنگ وال کس جگہ کے اوپر ہے, اور جو ڈوم آف دا راک ہے, قبۃ الصخرہ, جو چٹان کے اوپر بنا ہوا گنبد ہے. تو اب یہ جگہ سب کے لیے ظاہر ہے متبرک ہیں, کرسچنس کے لیے بھی ظاہر ہے. جیسس کرائسٹ کی والدہ بھی اسی بیت المقدس کے اندر عبادت کر رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا, اس لیے وہ سب کے لیے ایک متبرک جگہ ہے. باقی اس میں کافی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن فی الوقت تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایک ہماری حاضری اس حوالے سے لگے, ہم گونگے شیطان نہ بنیں, صحیح بات لوگوں کو بتائیں اس حوالے سے کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے. ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ بجائے گالی گلوچ کرنے کے علمی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے, اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اسرائیل نے بدماشی کی تھی. یہ جو اس وقت مسلمانوں کا ریونج سامنے آیا حماس کی شکل میں یا کبھی حزب اللہ کی شکل میں, تو یہ ان کے ظلم کے اگینسٹ ہے. اگر آپ اس کو ریلیٹیولی نہیں دیکھیں گے, ایبسولوٹلی دیکھیں گے, تو اس وقت تو پھر ایک عجیب لگتا ہے کہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن نے کیوں ایک ملک کے اوپر اس طریقے سے حملہ کر دیا, اب وہ بدلہ لیں گے. لیکن اس کو اگر آپ براڈر پکچر کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ معاملات آلموسٹ 100 سال پہلے شروع ہوئے ہیں, بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ 2000 سال پہلے کے ہی شروع ہوئے ہیں سارے معاملات. لیکن ان 100 سالوں کے اندر یہ ساری آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے. تو وہ آج کی ڈیٹ میں جو کرسچنز اور جوز ایک ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل مفادات ایک تھے, لہذا آپ کو پتہ ہے کہ پالیٹکس, اکانومی, یہ آج کی دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے, مذہب تو نیچے چلا گیا. اس لیے تو ویٹیکن سٹی بنایا ہوا ہے نا انہوں نے اٹلی کے اندر, کہ بھائی مذہب کو سائڈ پہ رکھو. اس لیے پھر انہوں نے پوپ سے آفیشلی اس گناہ کی معافی بھی کروا لی تھی کہ ٹھیک ہے, جو حضرت عیسیٰ کو سولی دیا تھا آج کی ڈیٹ میں یہودیوں کو معاف کیا, لہٰذا وہ اب بھائی بھائی بن چکے ہیں اس حوالے سے. تو یہ ساری پولیٹیکل چینج ان 100 سالوں کے اندر ہوئی ہے. پہلے تو آپ سوچیں کہ اس قدر قتل عام کیا ہے کرسچنز نے یہودیوں کا کہ آپ کی سوچ ہے. آپ پچھلی صدی میں ہی ذرا سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھیں نا, 60 لاکھ یہودی, چلیں احتیاطاً وہ کہتے ہیں نہیں 60 نہیں 6 لاکھ تھے. جب 6 لاکھ بھی ہٹلر نے جو قتل کیے کوئی تھوڑا فگر تو نہیں تھا. اوورال 2 کروڑ کے قریب لوگ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر مارے گئے. یعنی انسانی تاریخ میں آج تک جتنے بندے مرے ہیں وہ ایک طرف,
اس سے زیادہ صرف سیکنڈ ورلڈ وار میں مرے. یہ تو آج آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ تو بڑی سکون کی دنیا ہے. ہاں وہ ارطغرل ڈرامے میں انہوں نے, ہے تو وہ ڈرامہ ہی ہے, چند چیزیں اس میں ٹھیک ہیں, باقی تو ساری اس طرح. اس میں جو آپ کو دکھاتے ہیں نا وہ پریکٹیکلی اس طرح ہی ہوتا تھا کہ بیچارے مرد کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں, کسی جنگل میں شکار کرنے پیچھے آئے تو پتہ چلا تاتاریوں نے حملہ کیا ہے, پورے قبیلے کو قتل کر کے عورتوں کو غلام بنا کے لے گئے, بچے قتل کر دیے ہیں, اور یہ سب کچھ ہوتا تھا. یہ تو آج دنیا میں بڑا سکون ہے اس اعتبار سے. یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر دنیا کو خیال آیا کہ بھائی یہ لڑنا بھرنا بند کرو, اور پھر UN بنی, اور اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں. بہرحال دوسری جنگ عظیم کا ہمیں انڈائریکٹلی ایک فائدہ یہ ہوا ہے, اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو گریٹ برٹن کبھی بھی اتنی کمزور نہ ہوتی کہ ان کو مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑتی. اے بھول جاؤ تسی, یہ آپ کو تو بتایا گیا ہمارے بزرگوں کی اسٹرگل تھی بس کو ربوں ساڑی سونی گئی ہے. ہاں اگر اس وقت گریٹ برٹن اتنی بڑی جنگ نہ لڑتا, اگرچہ جنگ جیت گیا لیکن خود اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ آگے معاملات کو لے کے چل نہیں سکا, تو انہوں نے پھر عافیت اس میں ہی سمجھی کہ ٹھیک ہے یارا ان کو بھی آزادی دو اور ہم بھی سکون سے رہیں. ادروائز انہوں نے کبھی بھی ہمیں آزادی نہیں دینی تھی. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا نا کہ ہم بعض کو بعض سے ٹکرواتے رہتے ہیں, اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی گرجا, کوئی معبد, کوئی مسجد سلامت نہ رہتی. یہ جنگوں کی اور ان چیزوں کی برکات ہے کہ دنیا میں امن آتا ہے. اس طرح کی جنگیں الٹیمیٹلی ایک بڑے امن کے لیے آتی ہیں. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے. اینڈ پہ ہم دعا کریں گے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں, انڈیا میں, کشمیر میں, فلسطین میں, چائنا میں, عراق میں, شام میں, یمن میں, افغانستان میں, اب تو پاکستان میں بھی, تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرمائے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.